کیا آپ نے ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھا ہے؟ اگر آپ نے دیکھا ہے تو ایک کردار کو آپ بخوبی جانتے ہوں گے تو اس سے محبت بھی کرنے لگے ہوں گے۔ وہ کردار ہے بامسی بیرک، جسے اردو ٹرانسلیشن میں بابر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ptn.com۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ptn.com سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ ناظرین محترم، ارطغرل کی زندگی پر بنائے گئے ڈرامہ سیریل دریلیس ارطغرل اور قرلس عثمان میں ایک کردار نے سب کے دل جیتے۔ دو تلواروں سے دشمنوں پر آندھی بن کر ٹوٹنے والے بامسی ایلب بیرک کی بہادری تو سب نے دیکھی، لیکن کیا عثمانی تاریخ میں واقع ہی کوئی ایسا شخص تھا یا وہ ایک افسانوی کردار ہی تھا؟ بامسی بیرک آغوز ترکوں کا ایک مشہور جنگجو تھا۔ اس کی زندگی کے بارے میں آغوز ترکوں کی مشہور کتاب دے کرکوک میں لکھا ہوا ہے۔ دے کرکوک کی کہانیوں کے مطابق بامسی بیرک آغوز شہزادے بیبورے بے کا بیٹا تھا۔ قدیم روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ سب آغوز شہزادے ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ ان میں بیبورے بے واحد شہزادہ تھا جس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اس مجمع میں رو پڑا کہ اس کے بعد اس کا قبیلہ تباہ ہو جائے گا۔ اس کا نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بیٹا۔ اس کی حالت دیکھ کے سب شہزادوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بیبورے بے کو اولاد نرینہ عطا کرے۔ اس موقع پر ایک اور شہزادے بے بیچن نے بھی ان سے اولاد کی دعا کروائی۔ کچھ عرصے بعد دونوں شہزادوں کو اولاد عطا ہوئی۔ بیبورے بے کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جبکہ بے بیچن کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کچھ عرصے بعد بیبورے بے نے اپنے غلاموں کو قسطنطنیہ بھیجا کہ وہ اس کے بیٹے کے لیے تحائف اور کچھ دوسری چیزیں لے کر آئیں۔ چونکہ سفر زیادہ تھا تو ان کی واپسی سالوں بعد ہوئی۔ وہ انتہائی مہنگی اشیاء لے کر واپس آ رہے تھے۔ ارض روم میں اپنے قبائل سے تھوڑی دور ایوننگ کے قلعے سے ان کے قافلے پر حملہ ہو گیا، لیکن وہاں پر ایک جوان نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ تلوار چلاتے ہوئے ان سب ڈاکوؤں کو مارا اور ان قافلے والوں کو بچا لیا۔ اس نوجوان کی یہ مہارت دیکھ کر قافلے والے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ یہ نوجوان ان سے رخصت لے کر قبیلے چلا گیا اور اپنے باپ کے خیمے میں جا بیٹھا۔ یہ قافلہ جب قبیلے پہنچا تو تاجر بیبورے بے کے خیمے میں گئے تو اسی نوجوان کو بیبورے بے کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اس کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے۔ اس پر بیبورے بے نے برہم ہو کر کہا کہ یہ کون سی روایت ہے کہ باپ بیٹھا ہے اور تم بیٹے کے ہاتھ چوم رہے ہو؟ اس پر ان لوگوں نے قافلے پر حملے کی تمام صورتحال بتائی اور بتایا کہ کیسے اس لڑکے نے ان ڈاکوؤں سے ان کو بچایا۔ اس کا باپ بہت خوش ہوا۔ تب تک اس کے باپ نے اپنے بیٹے کا کوئی نام نہیں رکھا تھا۔ ان قافلے والوں نے دشمنوں کا سر اڑانے کی وجہ سے اس کو بامسی بیرک کہا۔ کچھ عرصے بعد یہی اس کا نام پڑ گیا۔ بامسی بیرک نے جنوبی کفکاف سے لے کر اناتولیا تک بہت سی لڑائیاں لڑیں۔ وہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی نرم دل اور مزاحیہ شخص تھا۔ اس کی شادی بے بچن کی بیٹی بانو چچک سے ہوئی جو کہ اسی کی طرح آغوز شہزادوں کی دعاؤں سے پیدا ہوئی تھی۔ تاریخی ترک کتابوں میں ان دونوں کو آغوز کے کرشماتی بچے تصور کیا جاتا ہے۔ شادی کی رات ہی اس کے خیمے پر حملہ ہوا اور اسے اونے قلعے میں قید کر لیا گیا۔ بامسی بیرک 16 سال تک اس قلعے کی جیل میں قید رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قلعے میں ایک شہزادی نے اسے بھاگنے میں مدد کی اور اسے جیل سے بھگا دیا، مگر چند لوگوں کا کہنا ہے کہ اس شہزادی جس کا نام ہیلینا بتایا گیا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اسے وہاں سے لے کر بھاگ گئی اور بعد میں اس سے اس کی شادی ہو گئی۔
डेरिलियस अर्तुगरुल में भी दिखाया गया है कि उसे हेलेना नामी शहजादी पसंद आ जाती है, जिससे वो शादी कर लेता है। यहाँ ये बात भी बताना ज़रूरी है कि हकीकी ज़िंदगी में बामसी बैरक अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी से कभी नहीं मिला, बल्कि उनसे बहुत पहले के दौर में गुजरा है। ड्रामा सीरियल डेरिलियस अर्तुगरुल में उसका किरदार इसलिए दिखाया गया है ताकि इस अजीम तुर्क बहादुर को खराज अकीदत पेश किया जा सके। बामसी बैरक की कब्र अनातोलिया के करीब वाक़या है। डेरिलियस अर्तुगरुल की मकबूलियत के बाद लोग उसकी कब्र पर जाना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से हुकूमत ने अब उसकी कब्र के साथ एक मज़ार नुमा इमारत बना दी है। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।